بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ کل ہم نے شوکت صدیقی کے افسانے شریف آدمی کا مطالعہ کیا۔ آج ہم اس افسانے کا تنقیدی اور تحسینی جائزہ لیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھیں گے کہ اردو افسانے کا تدریجی ارتقاء کیسے ہوا، اردو افسانے میں مختلف رجحانات کیا رہے۔ اس افسانے شریف آدمی کا جو مرکزی کردار ہے فرزند علی، اس کی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے، اور پھر یہ کہ افسانہ نگار نے افسانہ شریف آدمی میں کن سماجی مسائل کی طرف نشاندہی کی ہے، اس کا جائزہ لیں گے، اور آخر میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ افسانوی ادب میں شوکت صدیقی کا مقام کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اردو افسانہ نگاری کا آغاز داستان کے زیر اثر ہوا۔ ابتدا میں جو تحریریں لکھی گئیں ان میں داستان کا رنگ، داستان کا انداز زیادہ تر تھا۔ پھر راشد الخیری، سجاد حیدر یلدرم اور پریم چند نے جو کہانیاں لکھی، اس سے اردو میں افسانہ نگاری کا آغاز ہوتا ہے۔ اردو افسانے میں اصلاح پسندی، رومانویت، حب الوطنی، اشتراکی نظریات کی ہم نوائی کے بعد چلتے چلتے ہمارا اردو افسانہ جب معروف افسانہ نگار راجندر سنگھ بیدی جیسے افسانہ نگار کے دور تک پہنچتا ہے، تو یہ دور افسانہ نگاری کا ایک اہم سنگ میل قرار پاتا ہے۔ پھر برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کے موضوع پر لکھی جانے والی کہانیوں کے بعد جدید دور میں افسانہ اخباری رپورٹنگ تک آ پہنچا۔ اخباری رپورٹنگ سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ وہ دور ہے جس میں ایسے افسانے لکھے گئے جن میں افسانویت نہیں تھی، جن میں فنی لوازم کا خیال نہیں رکھا گیا تھا، بلکہ کسی واقعے کو اس طرح پیش کر دیا گیا جیسے کوئی اخباری رپورٹ ہوتی ہے۔ تو فنی لحاظ سے یہ افسانے کے مقام تک نہیں پہنچتا تھا، اس میں چونکہ وہ تمام خوبیاں نہیں تھیں جو ایک افسانے میں ہونی چاہیے۔ جو افسانے کی ٹیکنیک ہے، اس افسانے کی ٹیکنیک کو چونکہ صحیح طور پر نہیں برتا گیا تھا، اور ان کہانیوں میں چونکہ افسانویت کا فقدان تھا، اس لیے ان افسانوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو محض ایک اخباری رپورٹ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ پھر اردو افسانہ نگاری کے میدان میں ایک اور نمایاں نام ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ نام ہے کرشن چندر کا۔ کرشن چندر نے افسانے کی حقیقی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے، فنی لوازم کو سامنے رکھتے ہوئے جب کہانی کا آغاز کیا، تو اب افسانہ جو ہے اس میں اس دور میں ہمیں اچھے افسانے نظر آئے۔ یہ دور وہ ہے جس میں افسانہ جو ہے وہ جدیدیت کی طرف آیا برصغیر میں، اور یہاں دو بڑے نام، دو بڑی شخصیات، دو بڑے افسانہ نگار، ایک انتظار حسین اور دوسری قرۃ العین حیدر ہیں، جنہوں نے افسانے کو ایک توانائی دی۔ پھر روح عصر کے پیش نظر جدت اور ترقی پسندی کی اصطلاحات کے تحت افسانے لکھے گئے۔ 1955 سے لے کر 1965 تک کا زمانہ نئے ادب اور جدید نسل کے ظہور کا زمانہ ہے۔ دیکھا جائے تو یہی زمانہ انجمن ترقی پسند مصنفین کے آخری سانس لینے کا زمانہ ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جاگیردارانہ نظام کی شکست کے بعد
फ्यूडलिज्म के असरात जब कम होना शुरू हुए और इसकी जगह सरमायादाराना निज़ाम ने लेना शुरू किया, तो इस सरमायादाराना निज़ाम के तहत फ़र्द और समाज की बेहतरी के इम्कानात महसूस हुए। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं हुआ। उर्दू अफसाने को फ़रोग़ देने के सिलसिले में उर्दू में लिखे गए अफसानवी मजमूओं पर हम अगर नज़र डालते हैं तो इसमें मुख्तलिफ़ नज़रियात के अफसाना निगारों ने अपने अपने अंदाज में अफसानवी रिवायत को आगे बढ़ाया और हम मौजूदा दौर तक पहुँचते हैं। अब हम इस बात का जायज़ा लेते हैं कि उर्दू अफसाने में मुख्तलिफ़ रुझानात क्या रहे। उर्दू अफसाने में बरसग़ीर पाक व हिंद का जो मुआशरती माहौल है उसको पेश किया गया, जिसमें तहज़ीबी ज़िंदगी, सक़ाफ़ती रिवायात, इक़्तिसादी हालात और सियासी मंज़रनामा, सियासी हालात, ये सारी चीज़ें चूँकि मुआशरे और माहौल का अक्कास होता है अफसाना, लिहाजा बरसग़ीर पाक व हिंद में जो माहौल था उसको पेश किया, प्रेमचंद से लेकर और बाकी तमाम अफसाने निगारों ने। इन अफसानों में हमें 1857 के इनकलाब की बाज़गश्त भी सुनाई देती है। ख्वाजा हसन निज़ामी ने बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी, गदर की कहानियाँ के उन्वान से उन्होंने एक किताब, उनकी किताब भी मुरतब हुई है। तो इसमें फिर वही 1857 का जो वाक़या था, इसका यानी सियासी नुक्ता नज़र से, सियासी नज़रियात के हवाले से भी कहानियों में बयान हुआ और कदीम दास्तान का असर साथ साथ हमारे अफसाने पर रहा। उर्दू के पहले अफसाना निगार राशिदुल खैरी और सुल्तान हैदर जोश के इस्लाही और मुआशरती अफसानों में मखसूस मशरक़ी रिवायात को पेश नज़र रखा गया और साथ साथ यही इसके बाद फिर ये हुआ कि सोशलिज़म और एस्थेटिकिज़म, जमालियाती हवाले से हमारी कहानियों ने एक नया मोड़ लिया, अफसाने ने एक नया मोड़ लिया। फिर बरसग़ीर में मशीनी दौर का आगाज़ होता है, नए तबक़ात जन्म लेते हैं, लाइफ स्टाइल चेंज होता है, मग़रबी तहज़ीबी अंदाज़ फ़िक्र असर अंदाज होता है, रहन सहन के नए अंदाज़ इख्तियार किए जाते हैं और बरसग़ीर पाक व हिंद में नई ज़हनी, सियासी, तहज़ीबी और समाजी ज़िंदगी ने करवट ली। अंग्रेज़ी इक़्तिदार ने, ये वो दौर है जब अंग्रेज़ बरसग़ीर पर हुकूमत कर रहा था, तो इस अंग्रेज़ी इक़्तिदार ने मुत्तहिदा कौमियत, वसी तर कौमी मफाद के मुश्तरका एहसास शऊर से बेगाना रखने की कोशिश की यहाँ के लोगों को, और इसमें वो किस हद तक कामयाब हुए ये तो सियासियात का कोई माहिर ही बता सकता है। हमारा मौजू चूँकि अदब है और इस मरहले पर आकर एक बहुत बड़ा वाक़या ज़रूर पज़ीर होता है, बरसग़ीर की तक़सीम, पाकिस्तान का क़याम। बरसग़ीर की तक़सीम हिंदुस्तान, पाकिस्तान की तारीख़ में, बरसग़ीर पाक व हिंद की तारीख़ में एक बहुत बड़ा वाक़या है, जिसकी बाज़गश्त हमारे अदब में एक तवील अरसे तक रही और अभी भी है। तो अब जो है तक़सीम के मौजू पर कहानियाँ और अफसाने लिखे गए और बहुत कमाल के अफसाने इस दौर में सामने आते हैं। ख़ास तौर पर सादत हसन मंटू ने बेहतरीन अफसाने तख्लीक किए, और भी राइटर्स हैं, अफसाना निगार हैं, जिन्होंने तक़सीम के हवाले से बड़े खूबसूरत अफसाने तख्लीक किए। क़याम पाकिस्तान के बाद हमारा अफसाना किन मराहिल से गुज़रा, इसमें बड़े बड़े अफसाना निगारों के नाम सामने आते हैं, जिनमें अहमद नदीम क़ासमी, मुमताज़ मुफ्ती, ख्वाजा अहमद अब्बास, इस्मत चुग़ताई,
اور شفیق الرحمان، اشفاق احمد کا افسانہ آپ پڑھ چکے ہیں، احمد الدین قاسمی کا افسانہ آپ پڑھ چکے ہیں، سعادت حسن منٹو کا افسانہ آپ پڑھ چکے ہیں. تو اس کے علاوہ محمد حسن عسکری، قدرت اللہ شہاب، قرۃ العین حیدر اور انتظار حسین، یہ وہ بڑے نام ہیں جو ہمیں افسانہ نگاری کے افق پر نظر آتے ہیں. تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف رجحانات کیا ہیں. سیاسی موضوعات بھی آئے، اشتراکی موضوعات بھی آئے، معاشرتی موضوعات بھی آئے، تقسیم کے موضوع پر بھی لکھا گیا. تو یہ وہ مختلف رجحانات ہیں جو اس دور میں ہمارے افسانے پر رہے. اب ہم آتے ہیں زیر نظر افسانہ جو کل پڑھا گیا. شریف آدمی افسانے کا عنوان ہے، اور اس افسانے کا عنوان فرزند علی، اس افسانے کا مرکزی کردار فرزند علی ہے. آپ کے اسی سبق کے مشقی سوالات میں یہ پوچھا گیا ہے کہ فرزند علی کی شخصیت پر مختصر روشنی ڈالیں. تو عزیز طلبہ، افسانہ آپ نے پڑھا. فرزند علی افسانے کا مرکزی کردار ہے جو پیشے کے اعتبار سے ایک ٹیچر ہے، اور ہجرت کر کے وہ پاکستان آیا ہے. اور پاکستان آ کر اس کو فی الحال کوئی روزگار نہیں ملا، سخت تنگ دستی اور مفلسی کا شکار ہے، اور اس کے گھر میں جو ہے وہ فاقوں تک نوبت آئی ہوئی ہے، چونکہ کوئی اس کا ذریعہ معاش نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی وہ بہت ہی ایک خوددار آدمی ہے، اپنی روایات اور خاندانی وقار کا بڑا خیال رکھتا ہے، اور خاندان کے وقار کی پاسداری کے لیے وہ بھوکا رہنا گوارا کر لیتا ہے. انتہائی مجبوری اور روزگار نہ ہونے کے باوجود بڑی وزاداری سے وہ زندگی گزار رہا ہے. اس کی وزاداری کا یہ عالم ہے کہ جب اس کا ایک خالہ زاد بھائی اس سے ملنے کے لیے آتا ہے تو گھر میں کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو بار بار چائے پینے کا اصرار کرتا رہتا ہے کہ جی آپ چائے ضرور پی کر جائیں. اس مفلسی اور تنگ دستی میں اس کی بیوی جو ہے آس پڑوس سے کوئی نہ کوئی چیز مانگ کر لاتی ہے تاکہ بچوں کا پیٹ بھر سکے. اور ان کے قریب ہی ایک مستری رہتا ہے جس کے گھر سے اس کی بیوی جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء مانگ کر لاتی ہے. تو ایک دن مستری جو ہے وہ فرزند علی کو، ماسٹر فرزند علی کو یہ آفر دیتا ہے کہ چونکہ آپ کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی بیوی کو میرے گھر کام کاج کے لیے بھیج دیا کریں، کیونکہ میری بیوی بیمار ہے. وہ گھر کے کام کاج بھی کر دے گی، کھانا بھی پکا دے گی، اور اس کے بدلے میں ان خدمات کے صلے میں 20 روپے ماہانہ دے دیا کروں گا. لیکن فرزند علی کو یہ بہت ناگوار گزرتا ہے. کیوں ناگوار گزرتا ہے کہ ظاہر ہے وہ خوددار آدمی ہے، خاندانی آدمی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ حالات نے اس کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ گھر میں فاقے ہیں، لیکن وہ اپنی بیوی کو دوسرے گھر میں ماما یا نوکر کے طور پر کام کرنے کے لیے نہیں چھوڑتا، اور بیوی کو سختی سے منع کرتا ہے کہ تم آئندہ مستری کے گھر مت جایا کرو اور اس سے کوئی چیز ان کے گھر سے کھانے پینے کی مت دیا کرو. اس نے ایک اپنی شیروانی سنبھال کر رکھی ہوئی ہے. عزیز طلبہ، یہ بتا دوں کہ جیسے ہم نے افسانے میں مختلف ادوار کا ذکر کیا، مختلف رجحانات کا ذکر کیا، تہذیب و ثقافت کا ذکر کیا، تو ہماری جو برصغیر کی ثقافت ہے، تہذیب ہے، جو لباس ہیں ہمارے، ان میں شیروانی جو ہے یہ شرفاء کا اور معزز طبقے کا لباس. ہمارے معاشرے میں جو برصغیر کے معاشرے میں جو پڑھا لکھا شرفاء کا خاندانی طبقہ ہوتا تھا، یہ ان کا لباس تھا. اور اس کو چونکہ وہ خود ایک خاندانی آدمی ہے، شرفاء سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ لباس اس سے بڑی محبت ہے، اس لباس سے، شیروانی سے، اور اس نے وہ سنبھال کر رکھی ہوئی ہے. خاص موقعوں پر وہ پہنتا ہے، اور یہ شیروانی اس پر جچتی بھی بہت ہے.
اور اس بات کو اس کا احساس ہے کہ شیروانی پہن کر میں بڑا خوبصورت نظر آتا ہوں، اس لیے وہ شیروانی اسے سنبھال کر رکھی ہوئی ہے اور خاص موقعوں پر پہنتا ہے۔ تو غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ یہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں اس شیروانی کو پرانے کپڑوں کی دکان پر بیچ دوں اور اس کے بدلے میں کچھ پیسے مل جائیں تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے کوئی کھانے پینے کا بندوبست کر سکوں، فاقہ دور ہو سکے۔ تو شیروانی پہن کر ایک دکان پر جاتا بھی ہے، وہ جس کو ہم لنڈا بازار کہتے ہیں، لنڈا بازار کی دکان پر جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ جی آپ کے پاس شیروانی ہے؟ تو دکاندار اسے کہتا ہے کہ نہیں جی یہ لباس تو ہم نہیں رکھتے، ہمارے پاس تو امریکہ کے بڑے اعلیٰ قسم کے سوٹ ہیں اور نئے نئے فیشن، نئے نئے ڈیزائن کے سوٹ ہیں، ہم ایسا لباس نہیں رکھتے۔ تو اس میں عزیز طلبہ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو مشرقی روایات ہیں، مشرقی ثقافت ہے اور مشرقی ثقافت کا شرفا کا جو لباس ہے شیروانی، ایک طرح سے اس کو ڈی گریڈ کیا ہے دکاندار نے کہ نہیں جی یہ اب کون پہنتا ہے، حالانکہ ہماری پہچان ہے یہ لباس۔ اور آج بھی ہماری جو بڑی شخصیات ہیں اہم موقعوں پر، یعنی پاکستان کا قومی لباس ہے اب یہ شیروانی، قائد اعظم بھی یہی لباس پہنا کرتے تھے اور صدر اور وزیر اعظم بھی قومی تقریبات میں یہی لباس پہنتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ کس طرح نئی چیزیں جب آتی ہیں، ڈومینیٹ کرتی ہے کوئی دوسری تہذیب، تو اس کا جو نشانہ ہے وہ روایتی چیزیں بنتی ہیں۔ لہٰذا یہ بات جو ہے مصنف کی یہ دل کو چھو لینے والی ہے کہ اس کی شیروانی، پھر اس شیروانی کا انجام بڑا برا بھی ہوتا ہے جب وہ چوری کرتا ہے اور دودھ والا جو ہے وہ اس کو مار پیٹ کرتا ہے، تو اس بیچارے شریف آدمی کی یعنی فرزند علی کی وہ شیروانی جس پر اسے بڑا فخر ہے وہ پھٹ جاتی ہے۔ تو یہ ایک اشارہ بھی ہے کہ کس طرح ہماری تہذیب جو ہے وہ لخت لخت ہو رہی ہے۔ تو یوں فرزند علی کی شخصیت اور کردار پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو وہ ایک خوددار اور اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والے شخص کے طور پر سامنے آتا ہے۔ پھر آپ کے مشقی سوالات میں ایک سوال دیا گیا ہے کہ شریف آدمی سبق میں یا افسانے میں مصنف نے جن سماجی مسائل کی طرف اشارہ کیا ہے انہیں مختصراً بیان کریں۔ تو عزیز طلبہ، ہمارے جو مصنف ہیں شوکت صدیقی، یہ پاکستان بننے کے کچھ ہی عرصے بعد ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے، ہندوستان سے مستقل سکونت اختیار کی کراچی میں۔ تو یہ وہ دور ہے جو ہجرت کر کے آنے والوں کی سیٹلمنٹ کا دور تھا۔ بالخصوص کراچی کی زندگی کو شوکت صدیقی نے اپنی کہانیوں میں پیش کیا ہے۔ ہجرت اور پھر مہاجرین کی آمد، ان مہاجرین کی آباد کاری اور معاشی مشکلات، غربت، سماجی اور معاشرتی مسائل، اخلاقی اقدار کی پامالی اور نظام زندگی کا تہوبالا ہونا، خود غرضی اور نفسا نفسی بڑھ گئی تھی اور کوئی کسی دوسرے کا خیال رکھنے یا مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک شاعر نے کہا کہ دکھ بانٹنے کی چیز نہیں پھر بھی دوستو، دکھ بانٹنے کی چیز نہیں پھر بھی دوستو، ایک دوسرے کے حال سے واقف رہا کرو۔ لیکن آپ نے اس کہانی میں دیکھا کہ وہ شریف آدمی ماسٹر فرزند علی جو ہجرت کر کے آیا ہے، غربت اور افلاس اور تنگ دستی کا شکار ہے، گھر میں فاقے ہیں، اس کی غیرت یا خودداری یہ گوارا نہیں کرتی اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ وہ سماجی مسائل ہیں جن سے معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے، معاشرے میں افراتفری پھیلتی ہے، معاشرے میں جو طبقاتی تقسیم ہے یہ بڑھتی ہے اور معاشرے میں جرائم بڑھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ماسٹر فرزند علی فاقوں سے تنگ آ کر کتنا خوددار آدمی ہے، کتنا اسے اپنے خاندانی وقار کا خیال ہے، لیکن جب وہ مجبور ہوتا ہے
تو اس مجبوری کے تحت وہ چوری کرنے پر بھی تیار ہو جاتا ہے۔ ایک دودھ والے کے گلے سے وہ 10 روپے چوری کرتا ہے، اور اس کی چوری جب پکڑی جاتی ہے تو اس بیچارے کی بہت زیادہ انسلٹ بھی کی جاتی ہے، اس کو بہت بے عزت بھی کیا جاتا ہے، اس کی مار پیٹ بھی کی جاتی ہے۔ تو اس کی نوبت کیوں آئی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ماسٹر فرزند علی کو معاشرے میں مقام دیا جاتا، اس کی مدد کی جاتی، اس کی آباد کاری کے لیے کوشش کی جاتی، اس کے محلے اور اہل علاقہ جو ہیں، ہمسائے جو ہیں، وہ اس کی مدد کرتے، تو شاید وہ چوری جیسے گھناونے جرم کا مرتکب نہ ہوتا اور اس کی اس قدر بے عزتی نہ ہوتی۔ تو یہ وہ سماجی مسائل ہیں جن کو مصنف نے اس کہانی میں پیش کیا۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ افسانوی ادب میں شوکت صدیقی کا کیا مقام ہے۔ شوکت صدیقی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1950 میں ہجرت کر کے پاکستان آئے، کراچی میں مختلف جگہوں پر رہے اور مختلف اخبارات اور رسائل کے ساتھ وابستہ رہے، اور ماسٹرز کیا تھا انہوں نے سیاسیات کیا تھا، اور لکھنے لکھانے کا بھی انہیں شوق تھا۔ تو اس دور میں انہوں نے ناول اور افسانے لکھنے کا آغاز کیا، ساتھ ساتھ اخبار میں بھی کام کرتے رہے، ایڈیٹر کے طور پر مختلف اخباروں میں رہے۔ تو بڑے اعلیٰ پائے کے مصنف ہیں، حقیقت نگار ہیں، بڑے اچھے۔ ان کا ایک بہت ہی معروف اور مشہور ناول ہے خدا کی بستی۔ اس ناول کے انگریزی زبان کے علاوہ 26 زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ شوکت صدیقی کے ناول خدا کی بستی کے انگریزی زبان کے علاوہ 26 زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں، اور اس ناول لکھنے پر انہیں آدم جی ایوارڈ بھی ملا۔ 1958 میں انہوں نے یہ ناول لکھا تھا، اور صرف 3-4 مہینے کی مدت میں انہوں نے یہ ناول لکھا تھا، اور اس ناول کو پاکستان ٹیلی ویژن نے ایک ڈرامائی صورت میں بھی پیش کیا تھا۔ 70 کی دہائی میں کراچی ٹیلی ویژن سے یہ ڈرامائی شکل میں پیش کیا گیا تھا، خدا کی بستی کے نام سے ہی ڈرامہ پیش کیا گیا تھا۔ 1997 میں شوکت صدیقی کو ان کی ادبی خدمات کی بنیاد پر تمغہ حسن کارکردگی دیا گیا حکومت پاکستان کی طرف سے، پرائڈ آف پرفارمنس۔ 2002 میں انہیں کمال فن ایوارڈ دیا گیا، 2003 میں انہیں ستارہ امتیاز دیا گیا، اس کے علاوہ 2004 میں انہیں خواجہ فرید ایوارڈ دیا گیا۔ ایک اور ان کا بڑا کمال کا ناول ہے جی، اور اس ناول پر بھی پاکستان ٹیلی ویژن نے ایک ڈرامہ تشکیل دیا تھا، اس ناول کی ڈرامائی تشکیل کی تھی، کراچی مرکز سے وہ ڈرامہ پیش کیا گیا تھا۔ ڈرامے کا عنوان تھا جانگلوس، اور ناول کا بھی نام یا عنوان جانگلوس تھا۔ تو جانگلوس بھی ان کا بڑا کمال کا ناول ہے جی، اس میں بھی انہوں نے معاشرتی حالات کی عکاسی کی ہے، معاشرے کے مختلف طبقات کا ذکر کیا ہے، فیوڈل لارڈز کا ذکر کیا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ آپ یہ دونوں ناول میں عزیز طلبہ، میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ یہ دونوں ناول ضرور پڑھیں۔ تو شوکت صدیقی ہمارے ایسے ناول نگار یا افسانہ نگار ہیں جنہوں نے پاکستان کی شہری زندگی اور نئے معاشرے میں جڑ پکڑنے والی خامیوں کو بیان کیا ہے، اونچے طبقے کی مفاد پرستی کا جائزہ لیا ہے۔ یعنی یہ جو کہانی آپ نے پڑھی افسانہ شریف آدمی، یہ آلموسٹ اسی دور کی کہانی ہے جب ایک نیا معاشرہ پاکستان میں وجود میں آ رہا تھا تقسیم کے بعد۔ پاکستان کے ابتدائی دنوں کی یہ کہانی ہے۔ ان کا ناول خدا کی بستی تھی، اور ان کا یہ افسانہ شریف آدمی ہے۔ تو اس دور میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جو نظام زندگی ہے وہ تہ بالا تھا، اور اخلاقی اقدار پامال ہو رہی تھی، خود غرضی اور نفسہ نفسی کا زمانہ تھا۔ تو ان حالات میں ایک نئے تشکیل پانے والے معاشرے میں جو برائیاں جڑ پکڑ رہی تھیں، شوکت صدیقی نے ان برائیوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا، ان چیزوں کو بے نقاب کیا، اونچے طبقے کی مفاد پرستی کا ذکر کیا،
چھوٹی چھوٹی گلی محلوں کی جو زندگی ہے، ان گلی محلوں میں رہنے والے جو غریب اور نچلے طبقے کے افراد ہیں یا متوسط طبقے کے لوگ ہیں، ان کی زندگی کس طرح ہوتی ہے، ان کے کیا مسائل ہیں، کس طرح وہ اخلاقی برائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس نے بیان کی. ان کی کہانیوں کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ نچلا طبقہ ہے، غریب طبقہ. پھر انہوں نے اپنی کہانیوں میں اخلاقی مسائل کا ذکر کیا اور پاکستان کے مختلف سماجی طبقات کے اعمال اور افعال کا جائزہ لیا. یہی چیزیں ان کے ناول خدا کی بستی میں بھی آپ کو نظر آئیں گی، یہی چیزیں ان کے ناول جان لوز میں بھی آپ کو نظر آئیں گی، اور یہی چیزیں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جو افسانہ ان کا ہم نے پڑھا ہے شریف آدمی، اس میں موجود ہے. سماجی حقیقت نگاری انہوں نے کی ہے، سماج کی ایک جو ریئل پکچر ہے، حقیقی تصویر انہوں نے پیش کر دی ہے. اور اچھا رائٹر وہی ہوتا ہے جو اپنی تحریر میں معاشرے کی حقیقی عکاسی کرے، حقیقی تصویر پیش کرے. تو حقیقت نگاری کا اعلیٰ نمونہ ہے شوکت صدیقی کی تحریریں، اور اسی طرح انہوں نے معاشرے کی تلخ حقیقتوں کو اپنی کہانیوں میں بیان کیا ہے. تو جس طرح اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق مکمل ہوتا ہے. کل کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اگلا سبق